رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنا علما۔ قال یا آدم، کہا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو، باسمائہم، ساتھ ان ناموں کی۔ فلما، پس البتہ جب، انبأہم، جب خبر دی انہوں نے، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، قال، فرمایا اللہ نے، علم، کیا نہیں، اقل لکم، میں نے کہا تمہیں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، چھپی ہوئی آسمانوں کی باتوں کو، والارض، اور زمین کی، واعلم، اور جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وما کنتم تکتمون، چھپانے میں کچھ وجہ یہ تھی کہ خلافت انہیں ملے۔ ہم ہر وقت تسبیح و تہلیل اور ہر وقت کرتے رہتے ہیں یا پڑھتے رہتے ہیں، یا جو حکم ہمیں ملتا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں، اور کسی اور مخلوق کو نہیں۔ یعنی انسانوں سے پہلے جنات تھے جنہوں نے فساد اور خون ریزی کی۔ اب گارے اور پانی مٹی سے مل کے گارے کا بنا ہوا انسان، اس کے مکسچر سے بنا ہوا انسان، تو اس کو خلیفہ بنا دیا، تو دل میں چھپایا اس بات کو کہ ہم اس لائق تھے، مگر زبان سے رائے مانگی یا پوچھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اب تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی، صاحب تشخص یا صاحب شعور، جن میں کا شعور ہے، انا، یعنی کہ میں، ایک ملائکہ، ان کی تخلیق نور سے ہوئی، ایک انسان ہے جن کی تخلیق گارے سے ہوئی، مٹی اور پانی سے مل کر ایک مکسچر بنا، تو اس سے ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ جنات ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی، باقی حیوانات ہیں جن میں شعور تو ہے اور شعور خود ہی نہیں ہے۔ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ اب کتا اور بلّا دیکھتا ہے تو اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ انا، یہ سیلف، یہ ایگو، یہ انسان میں ہے۔ جنات میں شعور ہے، فرشتوں میں بھی۔ ایک نوری مخلوق ہے، ایک ناری مخلوق ہے، اور ایک خاکی مخلوق ہے۔ قال یا آدم، فرمایا اللہ نے، اے آدم، انبئہم، کہ ان کو خبر دے دو، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، بتا دو ان کو۔ پس البتہ جب، انبأہم، جب انہوں نے خبر دے دی، باسمائہم، ان چیزوں کے ناموں کی، تو فرمایا اللہ نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، چھپی ہوئی آسمانوں کی، والارض، اور زمینوں کی، ہر چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ ان، اور اگرچہ، تجہر، تم پکارو، بالقول، بات کو، فإنہ، پس بے شک اللہ اس کو جانتا ہے، پوشیدہ یعنی چھپی سے چھپی چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے، چاہے تم اسے کہو یا تم اسے نہ کہو۔ اور فرمایا ان چھپی چیزوں کو نکالتا ہے اور پھر اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ وہی اکیلا ہے، وہی احد ہے، وہی صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے ناموں سے بے خبر ہو، اسی طرح تمہیں یہ بھی نہیں تم جان سکتے کہ ان میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے، جنتی بھی ہوں گے اور دوزخی بھی ہوں گے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتے، مگر اللہ لطیف خبیر ہے، یعنی باریک سے باریک چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی جان لیا، اور آدم علیہ السلام کو علم و کرم میں ان پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے تو انہوں نے کہہ دیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا، اللہ واقعی تو ہی جانتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ اللہ کی قدرت کے آگے کوئی بھی چیز پر نہیں مار سکتی۔ اس لیے اللہ نے یہ ساری چیزوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ اے حضرت انسان، تیری
اگر میں نے تجھے بھی علم دیا تو تو بھی سوچ لے کہ تو بھی اپنے رب کا فرما بردار رہ اور اپنے رب کی اطاعت کر، کیونکہ ہر چیز کا خالق و مالک صرف رب کائنات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔